عام فہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دعوت توحید سے مراد صرف شرک اور بت پرستی کی نفی تھی۔ بے شک ان کی دعوت توحید کا ایک مرکزی نقطہ یہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دعوت توحید صرف اس مرکزی نقطے تک محصور نہیں تھی، بلکہ بت پرستی کی کئی شکلیں اور بھی تھیں۔ سیاسی بت بھی تھے اس معاشرے میں، اقتصادی بت بھی تھے معاشروں میں، سماجی بت بھی تھے معاشروں میں، انسان پر انسان کی حکمرانی تھی، اور انسان ناخدا بن کے انسانوں کے اوپر سلطان اور وحدہ لا شریک بن کے بیٹھے تھے۔ غریبوں کا ان معاشرے میں کوئی پرسان حال نہ تھا، یا تو کچھ لوگ وڈیرے تھے، سردار تھے، جاگیردار تھے، ظالم تھے، کرپٹ تھے، طاقتور تھے، اور ان کے ہاتھ میں دولت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، حکومت بھی تھی، سلطنت بھی تھی، وسائل بھی تھی، قوت بھی تھی، ساری چیزوں کا ارتکاز کچھ طبقات کے ہاتھ میں تھا، اور میجورٹی اس معاشرے کی غریب لوگوں کی تھی۔ مظلوم لوگ تھے، پسے ہوئے لوگ تھے، محروم لوگ تھے، جو بنیادی ضرورتوں کو ترستے تھے اور غلاموں کی زندگی بسر کرتے تھے، حیوانوں سے بدتر ان کی زندگی تھی، ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا، معاشرے میں کوئی برابری نہیں تھی، معاشرہ اور سماج سارا ظلم پر قائم تھا، کرپشن پہ قائم تھا، ناانصافی پہ قائم تھا، انسان انسان کے خون سے کھیلتا تھا، انسان انسان کی عزت کے ساتھ کھیلتا تھا، ایک غریب شخص کو حقیر، کمینہ اور ذلیل جانا جاتا تھا، اور معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قرآن مجید کی اگر تمام ان صورتوں کو پڑھیں جن میں پہلے انبیاء علیہ السلام کی بعثتوں کا ذکر اور ان کی اقوام کی تفصیلات کا بیان آیا ہے، تو آپ کو یہ مضمون بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے غریبوں کو سر بلند کرنے کی بات کی، اور معاشرے سے ناانصافی، ظلم اور کرپشن کے خلاف ہر پیغمبر نے اعلان بغاوت کر دیا۔ اور جاگیرداروں، اس دور کے جاگیردار وہ اپنے انداز کے تھے، جو وڈیرے تھے، جو سردار تھے، جو طاقتور طبقات تھے، جو کرپٹ طبقات تھے، جو غریبوں کی جان، مال، عزت و آبرو کے مالک تھے، ان کے اس نظام سلطنت کو اور نظام ظلم کو انبیاء نے، ہر نبی نے چیلنج کیا۔ نتیجہ یہ ہوا، ہر پیغمبر کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، اس معاشرے کے غریب طبقات اس پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس پیغمبر کی جماعت میں شریک ہو گئے، ان کی امت بنے، ان کا کلمہ پڑھا، اور ان کے اس نعرہ انقلاب کے ساتھ اس معاشرے کے نظام میں ظلم کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ میں اب نقطہ یہ بتانا چاہتا ہوں، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انبیاء صرف توحید کی مذہبی نوعیت کی دعوت لے کے آتے تھے، اور نماز روزہ سکھاتے تھے، اور آخرت کے اعمال سکھاتے تھے، اور عبادت اور مذہبی رسوم سکھاتے تھے، اور صرف عقائد بتاتے تھے۔ وہ اپنے دور کے سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کو چیلنج نہیں کرتے تھے۔ ہمارا یہ خیال اور زعم باطل ہے، اس میں سے ہمیں نکلنا ہوگا، یہ ناجائز سوچ ہے۔